ایک دہلی کی بدبخت، ایک خبیثہ، ایک ظالمہ، ایک جابرہ جس کا نام نپر شرما ہے، اس نے میرے آقا کریم کی شان میں زبان دراز کی، اس نے بے ادبی کی، اس نے گستاخی کی۔ وہ سوچ رہی تھی میں نبی کے خلاف بولوں گی مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گا، وہ سوچ رہی تھی میں پیغمبر کے خلاف بولوں گی مسلمان پیغمبر کا دامن چھوڑ دے گا، وہ سوچ رہی تھی میں نبی کے خلاف بولوں گی مسلمان نبی کے در سے ہٹ جائے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے بھی اور دہلی کی اس فاحشہ عورت سے بھی، اے ظالمہ سن لے، ہندوستان کا مسلمان نہ پیغمبر اعظم کا دروازہ چھوڑے گا، نہ نبی کا کلمہ چھوڑے گا، اور نہ ہندوستان چھوڑے گا۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، عسکری پور کے سنی مسلمان، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج اس دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے ابھر رہے ہیں، کوئی اذان پہ اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی کہتا ہے اگر آپ لاؤڈ سپیکر پر اذان پڑھو گے تو ہم مسجدوں کے سامنے لاؤڈ سپیکر لگا کر ہنومان چالیسا پڑھیں گے۔ میں نے تو کہہ دیا تھا بھائی اگر آپ کو ہنومان چالیسا پڑھنا ہے تو اپنے گھر میں پڑھو یا مندر میں جا کر پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر تم مسجدوں کے سامنے آ کر بھی ہنومان چالیسا پڑھنا چاہتے ہو تب بھی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آؤ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو مسجد کے سامنے آ کر تم ہنومان چالیسا پڑھو، ہم منع نہیں کریں گے، مگر یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا تم ہمارا اخلاق دیکھ کر، ہمارا کردار دیکھ کر، ہماری گفتار دیکھ کر، اللہ کے کلام کو سن سن کر یہی ہنومان چالیسا پڑھنے والے کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسلام سچا ہے، مسلمان سچا ہے، قرآن سچا ہے، پیغمبر اعظم سچے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہندوستان کے مسلمان کی غیرت ابھی باقی ہے، ہندوستان کا مسلمان اپنا سر کٹا دے گا مگر نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ زندہ باد زندہ باد، حق ہے حق ہے، بے شک بے شک۔ مگر یار مجھے آپ لوگوں سے بھی شکایت ہے، مجھے آپ سے بھی شکایت ہے، آپ نمازوں میں سر جھکا نہیں سکتے تو کٹا کیا سکتے ہو یار؟ ارے بھئی اعظم بھائی کٹائے گا بھی تو وہی سر جو سر جھکاتا ہو۔ جب آپ نمازوں میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہو تو کٹانے کے لیے کہاں سے آؤ گے؟ ابھی جھارکھنڈ کا معاملہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک چھوٹا سا بچہ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، مدثر اس کا نام تھا، اور آج میں نے اس کی ماں کا انٹرویو دیکھا، وہ کہہ رہی تھی مجھے فخر ہے، افسوس نہیں ہے، میرے بچے نے ناموس رسالت کی خاطر، پیغمبر اعظم کی عزت کی خاطر، مصطفیٰ کے وقار کی خاطر اپنے سر میں گولی کھائی ہے۔ اور میں حکومت وقت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اے ظالموں، اگر تمہیں مسلمانوں کو قتل کرنا ہے کرو، اگر تمہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے کرو، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے پاس کتنی بارود ہے، تمہارے پاس کتنی AK-47 ہیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے پاس کتنی گولیاں ہیں۔ ہندوستان کا ایک ایک مسلمان اپنا سینہ لے کر اپنے سینے پر گولی کھانے کے لیے تیار ہے، ہندوستان کے مسلمان کا ایک ایک بچہ اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے، مگر جس دن سے اس خبیثہ نے دہلی کی بدبختہ نے، جس نے اس نے نپر شرما نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم صدمے میں ہیں، ہم اداس ہیں، ہم رنجیدہ ہیں۔ اے ظالموں، اب تم ہمارے صبر کا امتحان نہ لو، ہمارے باپ کو کہو گے ہم برداشت کر لیں گے، ہماری ماں کو کہو گے ہم سن لیں گے، ہماری بہنوں کو کہو گے ہم سن لیں گے، ہماری اولاد کو کہو گے ہم برداشت کر لیں گے۔ ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسلمان چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے جتنا کہنا ہے ہمیں کہو، گولیاں مارنی ہے ہمیں مارو، سر کاٹنے ہیں ہمارے کاٹو،
مگر اگر تم نبی کی شان میں بے ادبی کرو گے ہم خاموش نہیں رہیں گے، تم نبی کی شان میں گستاخی کرو گے ہم خاموش نہیں رہیں گے، تم نبی کی شان میں زبان دراز کرو گے ہم اپنے سر لے کر آئیں گے، اپنے سینے لے کر آئیں گے۔ آؤ تم کتنی گولیاں برساؤ گے، برساؤ۔ ہندوستان کا ایک ایک مسلمان نبی کی عظمت کی خاطر اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار ہے، مگر نبی کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، حق ہے، بے شک بے شک، بہت اچھے حضرت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ اچھا آپ سب کو بھی بڑا صدمہ ہوا ہوگا، بھئی ہمیں کہہ دے ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا، ہمارے اہل و عیال کو کہہ دے ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا، مگر اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں زبان دراز کرے گا تو برداشت نہیں ہوگی، اور جسے سننے کے بعد برا نہ لگے تو وہ پھر اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھے کہ ایمان کا کوئی شائبہ بچا ہے یا نہیں بچا۔ اس کے سینے کے اندر کسی کونے میں ایمان کا ایک بھی ذرہ باقی ہے یا نہیں ہے؟ اگر مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا تو نبی کی شان میں بے ادبی سن کر ضرور وہ رنجیدہ ہوگا، وہ ضرور غمزدہ ہوگا، مگر یار کیا کہوں، بعض ٹائم تو حضرت طبیعت ہی نہیں چاہتی کچھ کہنے کی۔ وہ اس لیے کہ پہلے اذان پر پابندی کی بات، مسجد کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھنے کی بات، اس سے پہلے قرآن سے 26 آیتیں نکالنے کی بات، اس سے پہلے CAA NRC، طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح کی خرافاتیں، مگر ہمیں ان لوگوں سے کوئی جو ہے وہ گلہ شکوہ نہیں ہے، انہیں جو کرنا ہے وہ کریں، کیونکہ اسلام اور مسلمان جس دن سے اس دنیا میں آیا ہے باطل طاقتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اسلام اور مسلمان کو کیسے مٹھایا جائے۔ میں انہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اے ظالموں، ہم رہیں یا نہ رہیں مگر قرآن رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں مگر اسلام رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں میرے نبی کی جو ہے شان رہے گی، ہم رہیں یا نہ رہیں اذان رہے گی، ہم رہیں یا نہ رہیں اسلام رہے گا، اس لیے کہ ہم جیسے کتنے آئے چلے گئے مگر اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اسلام رہے گا۔ یہ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں جس قوم نے اتنی لاشیں اٹھائیں، اتنی لاشیں اٹھائیں۔ آپ بغداد کی تاریخ پڑھیں تو تاتاریوں نے بغداد کے اندر مسلمانوں کے سر کاٹ کاٹ کر مینار بنا دیے تھے، مینار۔ تاتاری یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کے سر کاٹ دیں گے، ہم مسلمانوں کو شہید کر دیں گے، مسلمانوں کو قتل کر دیں گے تو اذان ختم ہو جائے گی، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ اتنے سر کاٹے، اتنے سر کاٹے کہ سر کاٹ کاٹ کر مینار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ظالم بغداد کے اطراف سے گزر رہے تھے تو تاتاری بادشاہ کی بیٹی جب اطراف بغداد سے گزری تو ایک جنگل سے آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آواز آ رہی تھی، تاتاری بادشاہ کی بیٹی وہیں پر ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اپنے فوجیوں سے کہا، جنگل کے اندر سرچ کرو اور دیکھو اس جنگل میں کون اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ سپاہیوں نے جب دیکھا سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، ایک نورانی شکل و صورت والا نوجوان ہے، عالم دین ہے، جنگل کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ تاتاری فوج نے پکڑا، بادشاہ کی بیٹی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ تاتاری بادشاہ کی بیٹی نے کہا تھا، مولانا صاحب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے بغداد کے کتنے مسلمانوں کے سر کاٹ دیے، سر کاٹ کاٹ کر مینار بنا دیے، تم اب بھی ہم سے نہیں ڈرتے، تم اب بھی
بھی اذان پڑھ رہے ہو, تم اب بھی قرآن پڑھ رہے ہو. اللہ اللہ, اس عالم دین نے کہا تھا, اس عالم بغداد کی ہمت و جسارت کو سلام, اس نے کہا تھا اے تاتاریوں سنو, تمہاری کیا اوقات جو میں تم سے ڈروں. اللہ اللہ, تاتاری بادشاہ کی بیٹی نے جب اس عالم ربانی کے تیور دیکھے تو حیران ہو گئی. کہا مولانا صاحب سروں کا انبار لگا دیا, کاٹ کاٹ کر سر کاٹ کاٹ کر ڈھیر لگا دیے, تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا, تمہیں ہم سے خوف نہیں لگتا, تم ہم سے خوف نہیں کھاتے. اس عالم دین نے کہا تھا اے ظالمہ عورت سن لے, جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ مومن دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا, جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت و پاور سے نہیں ڈرتا. آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم اللہ سے ڈرتے تو ہیں مگر جیسا ڈرنا چاہیے ویسا نہیں ڈرتے, اور جب ہم ویسا نہیں ڈرتے تو اب ظالم ہمیں ڈرا رہا ہے. اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرو گے ظالم آپ کو ڈرائے گا. کبھی کہے گا ظالم کہ میں تیرا سر کاٹ دوں گا, کبھی کہے گا ظالم کہ میں تیری مسجد کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھوں گا, کبھی ظالم کہے گا کہ میں تیرے مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتروا دوں گا, کبھی ظالم کہے گا میں قرآن سے 26 آیتیں نکال دوں گا, کبھی ظالم نبی کی شان میں گستاخی کر کر ڈرائے گا. آج ظالم ہمیں ڈرا رہا ہے, آنکھ دکھا رہا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ڈر جائے گا, مومن ڈر جائے گا. میں کہنا چاہتا ہوں اے ظالموں, مومنوں کے جذبات سے مت کھیلو, ایمان والوں کے جذبات سے مت کھیلو. اگر کسی شہزادے کو جلال آ گیا, اگر حسین کا کوئی شہزادہ اس کے رسول میں ڈوب کر کھڑا ہو گیا تو یاد رکھنا, نہ تم ہوگے, نہ تمہاری سلطنت ہوگی, نہ تمہاری طاقت ہوگی, نہ تمہاری پاور ہوگی. اگر اس دنیا میں کچھ ہوگا تو وہ قرآن ہوگا, اس دنیا میں اگر کچھ ہوگا تو وہ پیغمبر اعظم کی عزت کا جھنڈا ہوگا, اس دنیا میں اگر کچھ ہوگا تو وہ اللہ اکبر کی صدائیں ہوں گی. ڈرانا چاہتے ہیں, دھمکانا چاہ رہے ہیں, یہ ڈرا رہے ہیں, بولے ہم تمہارے سر کاٹ دیں گے, اگر تم پروٹیسٹ کرو گے تو ہم جو ہے تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیں گے, تمہارے گھر توڑ دیں گے. کل سے بھی بیچارے کسی ایک مسلمان کا گھر توڑ دیا گیا. کتنے لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے گئے, ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ بیچارے مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف آواز بلند کی, اس وجہ سے ان کے مکانوں پر بلڈوزر چل رہے. اور جو لوگ بیچارے احتجاج کر رہے تھے پیسفل, کچھ ظالم انہیں بھی پکڑ پکڑ کے جو ہے لے گئے اور تھانے میں لے جا کر ڈنڈا پھیرا, ہاتھ پیر توڑ دیے گئے. اس پر این ایسے کے تحت کارروائی, اتنی سخت کارروائی کہ 1 سال تک جیل میں جانے کے بعد کوئی سنوائی نہیں, 1 سال کے بعد سنوائی ہوگی. لیکن مسلمان تیری غیرت بھی سو چکی ہے, تیری حمیت مر چکی ہے. ظالم کہتا ہے تیرا سر کاٹ دوں گا مگر تیری غیرت نہیں جاگتی. ظالم کہتا ہے اذان پر پابندی لگا دوں گا مگر مسلمان تیری غیرت نہیں جاگتی. ظالم کہتا ہے قرآن سے 26 آیتیں نکال دوں گا مگر مسلمان تیری غیرت نہیں جاگتی. ظالم کہتا ہے میں قرآن مٹا دوں گا مگر تیری غیرت نہیں جاگتی. آپ کہو کہ سید صاحب اتنے کڑوے جملے, ہماری غیرت نہیں جاگ رہی, مسلمان کی غیرت نہیں جاگ رہی. میں کہتا ہوں اے مسلمان, اگر تیری غیرت جاگی ہوتی تو آج مسجدیں خالی نہ ہوتی, اگر تیری غیرت جاگی ہوتی تو آج اسٹیٹسوں پہ تیرے گھر کی ماں اور بیٹیوں کے فوٹو لگے ہوئے نہیں ہوتے. ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے اسٹیٹسوں پر گانے. کتنے لڑکے آپ کے گاؤں کے ہوں گے جن کے آپ اسٹیٹس چیک کر کے دیکھ لو, ابھی فیس بک پر اور گانے لگے ہوئے ہیں, معاذ اللہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. اور کتنے نوجوان یہاں پر اللہ رسول کا ذکر چل رہا ہے, سرکار کی شان میں گستاخی کرنے خلاف والوں کے جو ہے جو ان کی پلاننگ ہے اس کے اوپر کچھ گفتگو ہو رہی ہے, اور یہ ظالم ابھی بھی کانوں میں لیڈ ٹھوسی پڑی ہوگی اور راستے میں چکر کے چکر لگا رہا ہوگا.